نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، سلسلہ وار درس کا پروگرام کئی دنوں سے شروع کیا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ حضرات، آپ دوست، آپ بھائی لوگ اور مائیں بہنیں ان اسلامی ویڈیوز کو سن کر مستفید ہوں گے اور معلومات حاصل کر کے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے میرا ساتھ دیں گے اور میری یوٹیوب چینل پر نشر ہونے والی ویڈیوز آپ دیکھیں گے، سنیں گے اور میری ویڈیوز کو آپ لوگ دیگر گروپس میں شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی دیں، لائک بھی کریں اور مجھے فالو کریں، اور جتنی بھی ویڈیوز دروس آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں روزانہ کے بیس پر بار بار آپ مجھے احترام دیں، میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں اس سلسلے کو جاری رکھ سکوں۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں، سورہ فاتحہ کے مختلف ناموں میں سے کافی نام پر درس دے چکا ہوں، تفصیلات دے چکا ہوں۔ اس بیٹھک میں آپ کی خدمت میں چند اور ناموں کے سلسلے میں بیانات آپ تک گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سورت کے ناموں میں سے سورۃ الکافیہ ہے، سبع من المثانی ہے اور القرآن العظیم بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے۔ تو کافیہ کا معنی تقریباً شافیہ کے معنی میں ہے، اور شافیہ شفا سے ماخوذ ہے، یعنی اس صورت کو کسی بھی بیماری سے شفا کے لیے اللہ کے حضور پڑھی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی شفا بھی دیتا ہے اور کافی ہو جاتا ہے اس تنگی سے بندے کو نکالنے کے لیے، اپنے بندے کی التجا کو سنتا ہے اور اس کی تکالیف کو دور فرماتا ہے۔ اس لیے اس کو سورۃ الکافیہ کہتے ہیں، جس طرح اس کو سورۃ الشافیہ یا سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، مفہوم تینوں کا ایک ہی ہے۔ باقی رہی اس کو سبع من المثانی کہنے کی وجہ، سبع کے معنی ہے 7، مثانی کے معنی ہیں بار بار دہرا کر پڑھی جانے والی آیتیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ ان آیات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے فرامین کے مطابق مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے حضور نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس عظیم عبادت کے اندر اس کو رکن سمجھ کے عظمت اور رفعت کا مرقع جان کر اس کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس کو بار بار دہرا کے پڑھنے کی وجہ سے مثانی کہا جاتا ہے۔ سبع من المثانی کے معنی 7 ایسی آیتیں جو بار بار روزانہ، شب و روز، صبح و شام، پوری زندگی انسان اپنی نمازوں کی عبادت میں، دعاؤں میں
اس صورت کو بار بار پڑھتا ہے، اس لیے السبع من المثانی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن عظیم کہنے کی وجہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے جتنے بھی موضوعات ہیں، عنوانات ہیں، بیانات ہیں، تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات کو اس صورت کے اندر مختصراً دیباچے کے طور پر، پیش لفظ کے طور پر، خلاصے کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس کو قرآن عظیم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ موضوعات کے اعتبار سے، عنوانات کے اعتبار سے، بیانات کے اعتبار سے مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ صورت بذات خود ایک عظیم اور شان والی، بڑے مرتبے والی صورت قرار پائی ہے، جس کو قرآن عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے عنوانات کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں، یہ الگ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس محفل اور بیٹھک میں صرف اس صورت کے باقی ناموں کی مختصر تشریح پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات کو اس سے فائدہ ہوگا، اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں دیگر گروپس میں، اور لائک کریں اور فالو کریں، کمنٹس دیں، اور مجھے آپ لوگ اس پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان معلومات سے مستفید ہونے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اور جو معلومات آپ سنیں آگے پہنچانے، اور ان ویڈیوز کو بار بار سننے کے مواقع آپ پیدا کریں، بار بار سنیں اور ان معلومات کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حضور، اپنی درگاہ میں، اپنی جناب میں اجر عظیم عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔